اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صافات۔ آج آیت نمبر 62 سے 113 تک کا ترجمہ اور تفسیر۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، ذرا بتاؤ کہ یہ نعمتیں مہمانی کے واسطے بہتر ہیں یا تھوہر کا درخت جسے ہم نے ظالمین کی آزمائش کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے اور اس کے پھل ایسے بدنما ہیں جیسے شیطانوں کے سر، مگر یہ جہنمی اسی کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ پھر ان کے پینے کے لیے گرما گرم پانی ہوگا جس میں پیپ وغیرہ کی آمیزش ہوگی۔ پھر ان سب کا آخری انجام جہنم ہوگا۔ انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا تو انہی کے نقش قدم پر بھاگتے چلے گئے، اور یقیناً ان سے پہلے بزرگوں کی ایک بڑی جماعت گمراہ ہو چکی ہے۔ اور ہم نے ان کے درمیان ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، تو اب دیکھو جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نہ ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو خدا کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہم کو آواز دی تو ہم بہترین قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے اہل کو بڑے کرب سے نجات دی، اور ہم نے ان کی اولاد ہی کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا اور ان کے تذکرے کو باقی آنے والی نسلوں میں برقرار رکھا۔ ساری خدائی میں نوح علیہ السلام پر ہمارا سلام ہو۔ ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ یقیناً نوح ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوئے، جب اپنے مربی باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر ان خود ساختہ خداؤں کے طلبگار بن گئے ہو؟ تو پھر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر اس نے ستاروں کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، تو وہ لوگ منہ پھیر کر چلے گئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کی طرف رخ کر کے کہا کہ تم لوگ کچھ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بولتے بھی نہیں ہو؟ پھر ان کی مرمت کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ لوگ دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ اپنے ہاتھوں کے تراشیدہ بتوں کی پرستش کرتے ہو، جبکہ خدا نے تمہیں اور ان سبھی کو پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ایک عمارت بنا کر آگ جلا کر انہیں آگ میں ڈال دو۔ ان لوگوں نے ایک چال چلنا چاہی، لیکن ہم نے انہیں پست اور ذلیل کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں کہ وہ میری ہدایت کر دے۔ پروردگار مجھے ایک صالح فرزند عطا فرما۔ پھر ہم نے انہیں ایک نیک دل فرزند کی بشارت دی۔ پھر جب وہ فرزند ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کے قابل ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اگر تم بتاؤ کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ تو فرزند نے جواب دیا کہ بابا، جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں نے سرے تسلیم خم کر دیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بے شک یہ بڑا کھلا ہوا امتحان ہے، اور ہم نے اس کا بدلہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا ہے، اور اس کا تذکرہ آخری دور تک باقی رکھا ہے۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم اسی طرح حسن عمل والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں اسحاق کی بشارت دی جو نبی اور نیک بندوں میں سے تھے، اور پھر ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکت نازل کی، اور ان کی اولاد میں بعض نیک کردار اور بعض کھلم کھلا اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سورے میں پروردگار دو عالم نے ان مذاق اڑانے والوں کو جواب دیا ہے جو حیات بعد الموت کے قائل نہ تھے، اور قرآن کی آیتیں سن کر قرآن پاک کے الفاظ کا اور تمام واقعات کا مذاق اڑاتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر کرتے تھے۔ ان کو مخاطب کر کے پروردگار دو عالم نے جب ذکر کیا ان کی اس خوراک کا جو قیامت میں انہیں ملے گی، جو مہمانی پروردگار دو عالم روز حشر ان کی کرے گا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھا بتاؤ کیا یہ انجام بہتر ہے یا تھوہر کا درخت؟ ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔
وہ ایک ایسا درخت ہے جو دوزخ کی تہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے پھیلے ہوئے پھن۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں درخت زقوم کا پروردگار دو عالم نے تذکرہ کیا تو قریش نے کہا کہ ہم نے آج تک یہ درخت نہیں دیکھا۔ اس وقت ابن زباری جو ان کے درمیان موجود تھا اس نے کہا کہ لفظ زقوم اہل بربر کی لغت کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کھجور اور مکھن۔ ابو جہل نے اپنی کنیز سے کہا کہ ہمیں زقوم کھلاؤ، وہ مکھن اور کھجوریں لے آئی۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ زقوم کھاؤ، محمد تمہیں اس سے ڈراتا ہے اور اس کا خیال ہے کہ زقوم کا درخت آگ میں اگتا ہے، لیکن اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آگ میں درخت جلا کرتے ہیں، پیدا نہیں ہوتے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ ہم نے زقوم کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل دوزخ کو دوزخ میں اتنی بھوک دے گا کہ انہیں آگ کا عذاب تک بھول جائے گا اور وہ بھوک کی شدت سے چیخیں گے۔ جنت کا داروغہ مالک انہیں درخت زقوم کے پاس لے جائے گا۔ ان لوگوں میں ابو جہل سرِ فہرست ہوگا۔ چنانچہ وہ اس درخت کے پھل کو کھائیں گے تو ان کے شکم میں دیگ کا سا ابال پیدا ہو جائے گا، پھر ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جس کی حرارت سے ان کا منہ تک جل اٹھے گا اور ان کی انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی۔ یہ اہل دوزخ کے لیے قدرت کی طرف سے ضیافت ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق میں ایک آگ پیدا کی ہے جہاں کفار کی ارواح قیام پذیر ہوتی ہیں، جہاں انہیں خوراک میں زقوم کھلائی جاتی ہے اور پینے کے لیے آب حمیم فراہم کیا جاتا ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو انہیں یمن کی وادی برہوت کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جہاں آگ دنیا کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ سارا دن کفار کی ارواح برہوت میں رہتی ہیں اور جیسے ہی شام ہوتی ہے تو ان ارواح کو مشرق کی آگ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی نسل کو باقی رکھا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کا ذکر ہے کہ ان سے پہلے اکثر لوگ بھی گمراہ تھے، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے، دیکھو جنہیں ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا۔ ہمارے مخلص بندوں کے سوا صرف مشرکین مکہ ہی نہیں جو اپنے بڑوں کی تقلید میں گمراہی کی راہ پر چل رہے تھے، بلکہ ان سے پہلے بھی اکثر اقوام اسی راہ پر گامزن رہیں اور اس زمانے میں بھی بہت تھوڑے لوگوں نے حق کو قبول کیا۔ خدا نے ان آیات کے ذریعے اپنے حبیب اور ان مسلمانوں کو تسلی دی ہے جو کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ ان اقوام کی گمراہی اس لیے نہیں تھی کہ ان کا کوئی رہبر اور رہنما نہیں تھا، بلکہ خدا نے ان میں ڈرانے والے پیغمبر بھیجے، ایسے پیغمبر جو انہیں ظلم و ستم اور دوسروں کی اندھی تقلید سے ڈراتے تھے، انہیں ان کی ذمہ داریوں سے آشنا کرتے تھے۔ انبیاء ڈراتے بھی تھے، بشارت بھی دیتے تھے، مگر ان کی تبلیغ کا رکن اعظم ڈرانا ہی تھا۔ اس لیے فرمایا اب دیکھو جنہیں ڈرایا گیا ان ہٹ دھرم اور گمراہ لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ پھر ان کا ذکر جو خدا کے مخلص بندے ہیں۔ اس سورہ میں مختلف آیات میں 5 مرتبہ خدا کے مخلص بندوں کا ذکر آیا ہے۔ یہ ان کے مقام و مرتبے کی عظمت کی نشانی ہے۔ شیطان ان پر اثر کرنے سے عاجز ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ اس زمانے کے مومنین کے لیے ہے جو مکے میں مظالم برداشت کر کے بھی ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے اہل خاندان کو اندوہ عظیم سے نجات بخشی اور اس کی اولاد کو روئے زمین پر باقی رہنے والا قرار دیا، اور ہم نے اس کا نیک نام بعد کی امتوں میں بھی باقی رکھا۔ جہاں کے لوگوں میں حضرت نوح علیہ السلام پر سلام ہو۔ ہم نیک لوگوں کو اسی طرح سے اجر دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے صاحب ایمان بندوں میں سے تھا، پھر دوسروں کو ہم نے غرق کر دیا۔ یہاں سے خدا کے 9 عظیم انبیاء کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے شیخ الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور سب سے پہلے انہی کی پرسوز دعا کو خدا نے قرآن پاک میں پیش کیا کہ جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو خدا نے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم نے بھی ان کی دعا قبول کر لی، اور ہم کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا پروردگارا کافروں میں سے کسی کو زمین پر نہ رہنے دے، کیونکہ اگر تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان سے فاجروں
اور کافروں کے سوا اور کوئی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ نے کشتی پر سوار ہوتے ہوئے دعا کی کہ پروردگارا، تو ہمیں کسی پر برکت زمین پر اتارنا اور تو بہترین منزل عطا کرنے والا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے سلسلے میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سورہ قمر میں دعا کی کہ پروردگارا، میں اس قوم کے چنگل میں مغلوب ہوں، تو میری مدد فرما۔ دعا کی قبولیت کے ذکر کے ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ ہم نے اسے اور اس کے خاندان کو عظیم غم سے نجات بخشی۔ غم و اندوہ یہ تھا کہ یہ کافر اور مغرور قوم مذاق اڑاتی، زبانی تکلیف دیتی، توہین کرتی اور آپ وہ مسلسل جھٹلاتی اور کہتی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی نے تیری پیروی کی ہو سوائے ہمارے چند حقیر لوگوں کے۔ سورہ ہود۔ اے نوح، تو نے ہم سے بہت باتیں کر لیں، اگر تو سچ کہتا ہے تو وہ عذاب جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اسے لے آ۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 32۔ وہ تو کشتی بنانے میں مشغول تھا، مگر جس وقت اس کی قوم کا کوئی گروہ اس کے قریب سے گزرتا تو اس کا مذاق اڑاتا اور کہتے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 38۔ تب آپ نے دعا کی کہ پروردگار، ان کی تکذیب کے مقابلے میں تو میری مدد فرما۔ سورہ مومنون آیت نمبر 26۔ آسمان سے طوفان بارش کا ٹوٹ پڑا، زمین سے پانی ابلنے لگا، سارے کا سارا کرۂ ارض تھپیڑے مارتے ہوئے سمندر میں بدل گیا اور اس نے ظالموں کے محل درہم و برہم کر دیے، ان کے بے جان جسم صفحۂ آب پر باقی رہ گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، پانی خشک ہو گیا اور کافروں کی ہڈیوں سے زائل ہو گیا تو حضرت نے اپنی قوم کی ہڈیاں دیکھیں، بے حد رنجیدہ ہوئے۔ خدا نے ان پر وحی کی کہ سیاہ انگور کھاؤ تاکہ غم زائل ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کشتی سے اترنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام 500 سال زندہ رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے نوح، آپ کی نبوت کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، بس جو آپ کے پاس اسم اعظم ہے، علم کی میراث ہے، نبوت کے آثار ہیں، وہ سب اپنے بیٹے حضرت سام کے سپرد کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین کو ترک نہیں کروں گا مگر اس میں ایک عالم کو باقی رکھوں گا جس کے ذریعے میری اطاعت کی معرفت ہو، تاکہ ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرے نبی کے مبعوث ہونے کے درمیان آنے والوں کی نجات کا سلسلہ قائم رہے۔ میں لوگوں کو اپنی حجت کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا۔ ایسا رہبر جو راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہو، میرے امر کی معرفت رکھتا ہو۔ میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہوگا جو سعادت مندوں کی ہدایت کرے گا تاکہ اشقیاء پر حجت قائم ہو سکے۔ سب علوم آپ نے اپنے بیٹے حضرت سام علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ حام اور یافس کے پاس کوئی فائدہ مند علم نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، ان کو ہود علیہ السلام کے آنے کی بشارت دو اور ان کو حکم دو کہ سب ان کی اتباع کریں اور ہر سال آپ کی وصیت کو کھول کر پڑھیں اور اس پر غور و فکر کریں۔ وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوگا جس دن وہ آپ کی وصیت کو یاد کریں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اولاد حام اور یافس اولاد سام پر غالب آ گئی اور انہوں نے اولاد سام کو کمزور کر دیا، تو جناب سام علیہ السلام کی اولاد کے پاس جو علم یا پرچم تھا اس کو انہوں نے چھپا لیا۔ خدا نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ کے بعد سام پر حام اور یافس کی حکومت ہوگی۔ اہل سندھ، ہند، حبش حام کی اولاد میں سے ہیں اور سام سے عربی اور اجمی پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ بھی کچھ لوگ کشتی میں سوار تھے جن کی اولادیں بھی دنیا میں پلی بڑھیں اور ہم نے آنے والوں میں ان کا اچھا ذکر باقی رکھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے بعد میں آنے والی امتوں میں نوح علیہ السلام کے لیے ذکر خیر، ثناء جمیل اور نیک نام جاری رکھا۔ وہ انہیں ایک ثابت قدم، قیام کرنے والا، شجاع، بہت زیادہ صبر کرنے والا، مہربان پیغمبر کے عنوان سے یاد کرتے ہیں اور انہیں شیخ الانبیاء کہتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا کہ خداوند عالم ان پر سلام بھیجتا ہے، ایسا سلام جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ قرآن میں اس وسعت کے ساتھ سلام بہت کم کسی کے لیے نظر آتا ہے۔ العالمین
ایسا وسیع معنی رکھتا ہے جو نہ صرف عوالم بلکہ فرشتوں اور ملکوت پر بھی محیط ہے۔ یہ جزا محسنین کو دی جاتی ہے